یہ روایت خیال رہے کہ یہ روایت حضرت سفینہ سے، حضرت حسن سے، حضرت برا ابن عازب سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت مہاجر ابن قنفس سے منقول ہے، اور سارے طرق صحیح ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سوار تھا اونٹنی پر وہ ابو سفیان، اور پیچھے معاویہ، اور آگے ان کے بھائی عتبہ تھے۔ یہ صراحت انساب الاشراف میں علامہ بلازری نے، جو ثقہ ہیں، جن کی روایت معتبر ہے اور حدیث کی تصحیح کی گئی۔ جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے۔ انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے، ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی۔ انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا، چچا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جامپور شہر میں الحمدللہ ہم سے محبت کرنے والے بہت ساتھی ہیں، کئی دفعہ وہاں جانا ہوا مسلکی دوروں کے حوالے سے۔ تو وہاں کے ایک ساتھی محترم قاری اللہ رکھا صاحب، ایک گاؤں والے ہیں، انہوں نے یہ مولانا سلمان ندوی صاحب کی ویڈیو بھیجی اور کہا ہے کہ یہاں اہل تشیع، اہل روافظ اس ویڈیو کو بڑا وائرل کر رہے ہیں، لوگ کے ذہن خراب کر رہے ہیں، تو اس پر مختصر تبصرہ اگر آپ فرما دیں تو انہی کے لیے میرا مختصر تبصرہ ہے۔ بلازری کی جو کتاب سے روایت مولانا سلمان ندوی صاحب نے پیش کی ہے، یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی سے پہلے پیش کر چکے ہیں، اور ہمارے علماء اس کے بہت تفصیلی جوابات دے چکے، بہت علمی جوابات اس کے دیے گئے ہیں۔ چونکہ یہاں مسئلہ گاؤں دیہات کا ہے، لہٰذا میں پوری کوشش کروں گا کہ ان علمی باتوں کو آسان عام فہم الفاظ میں سمجھا سکوں۔ دیکھیں، یہ روایت 5 طریقوں سے مروی ہے، اور ہر ایک پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہے۔ کئی ضعیف راوی ہیں، کئی رافضی شیعی راوی ہیں۔ یہ روایت جتنے بھی طریق سے مروی ہے اعتراضات سے خالی نہیں، 5 طریق سے مروی ہے، اور ہر ایک پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہے۔ مثلا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے، اس میں عبد الغفار بن قاسم کوفی ہے، جن کے بارے میں میزان اعتدال کے اندر امام ذہبی کا قول موجود ہے کہ یہ پکا رافضی شیعی تھا، اور رافضی شیعی صحابہ کے بارے میں کوئی روایت بیان کرے وہ معتبر نہیں ہوتی، اور امام بخاری کے بارے میں کہتے تھے کان عندہ مناکیر۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی سے 2 طریق اس روایت کے، دونوں پر سخت جرح موجود ہے۔ اسی طرح مجاہد بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے جو طریق مروی ہے، اس کے اندر بھی جو راوی موجود، ان کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کانا لم یزل مختلطا، اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اور یعنی اس کے جو راوی ہیں مرکزی، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب نے اور انجینئر مرزا صاحب نے بلازری کی انصاب الاشراف کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اس پہ بھی ہم کلام کر دیتے ہیں۔ اور مولانا سلمان ندوی صاحب نے کہا کہ اس کی روایت درست ہے، اس کی سند درست ہے، اس کے راوی سند کے ثقہ ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ علماء اس طرح کی کچی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ اصول حدیث کی کتابوں میں ہمارے مسئلہ طے ہے کہ کسی روایت کے معتبر ہونے کے لیے محض اس کے راویوں کا ثقہ ہونا کافی نہیں ہے، سند کے صحیح ہونے سے متن کا، جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا درست ہونا صحیح نہیں ہے، ان کا درست ہونا ضرور نہیں ہے۔ بعض اوقات روایت کے سند کے سارے راوی ثقہ ہوں گے، لیکن حدیث درست نہیں ہوگی، اس کے متن میں کوئی نہ کوئی علت خفیہ ہوگی جس وجہ سے وہ حدیث ضعیف اور قابل رد ہوگی۔ اس پر مثالیں، یہ اصول ہماری کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی علماء جانتے ہیں، اور عوام کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ لہذا محض اس کی سند کا یا راویوں کا ثقہ ہونا اس حدیث کے، اس روایت کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس روایت میں بھی 2 علتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے روایت کمزور ہوگی۔ اول تو خود بلازری کے بارے میں رافضی عالم کا یہ مقولہ ان کی کتاب الشافی فی الامامہ کے اندر موجود ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، کہ یہ من مماثلت الشیعہ و مقاربتها، شیعہ اور کے نقطہ نظر سے جو چیزیں مماثلت رکھتی تھی اور مطابقت رکھتی تھی، اس قسم کی روایت اپنی کتاب میں لاتے تھے، اور من جملہ ان روایت میں سے یہ بھی ہے۔
تو اس لیے اول تو بلازوری کا اس کو نقل کر دینا ہی، خاص کر جب وہ صحابہ کے بارے میں ہو، یہ ہمارے لیے حجت اور درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس راوی میں ہم نے کہا دو علتیں ایسی ہیں، یعنی عوام کو میں کہوں گا دو کمزوریاں ایسی ہیں جس وجہ سے روایت کمزور ہو گئی ہے اور ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ پہلی اس کا راوی ہے سعید بن جمحان، جو حضرت سفینہ سے اس کو روایت کر رہا ہے، اور سعید بن جمحان کی روایات کے بارے میں یہ راوی اگرچہ ثقہ ہے، سعید بن جمحان خود ثقہ ہے، لہذا آپ اس کے توثیق کے اقوال نقل نہ کیجیے گا، یہ خود ثقہ ہے، لیکن حضرت سفینہ سے جو ان کی روایات ہے ان کے بارے میں علماء نے کلام کیا کہ وہ منکر ہیں، دیگر صحیح روایات کے خلاف ہے، لہذا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا اس پر میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثلا یہ کتاب الفتن میرے پاس موجود ہے، نعیم بن حماد کی، اور اس کی جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ 120 ہے، روایت میرے پاس آ رہی ہے وہ 256۔ اس میں یہی سعید بن جمحان ہے، ان سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضرت سفینہ ہے، اور اس میں ہے کہ لما بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد المدینہ جاء ابو بکر بحجر فوضعه ثم جاء عمر الى آخری۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا صاف طور پر ذکر ہے کہ میرے بعد یہ 3 آدمی خلیفہ بنیں گے۔ اسی طرح مسند بزار کے اندر روایت ہے کہ حضور علیہ السلام انہی سعید بن جمحان سے اور سفینہ سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو ابو بکر کا وزن زیادہ نکلا، پھر حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کو تولا گیا تو حضرت عمر فاروق کا وزن زیادہ نکلا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر، عمر، عثمان یہ خلیفے ہوں گے اور ان کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اس طرح کی دیگر روایتیں بھی مل جائیں گی۔ اب علماء نے صراحتاً ان روایات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو سعید بن جمحان سفینہ سے ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمع کی خلافت کے بارے میں روایتیں نقل کر رہے ہیں، یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایات کے اندر حضور علیہ السلام نے کسی بھی صحابی کی خلافت پر کوئی صریح بات نہیں کی۔ اشارتاً علماء نے مسائل نکالیں لیکن صراحتاً اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ نومینیٹ نہیں کیا۔ یہ تمام روایات ان صحیح روایت کے خلاف ہیں جس میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ مثلا عقیلی کی الضعفاء الکبیر ہے، اس میں یہی سعید بن جمحان ہے اور حضرت سفینہ سے روایت کر رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء من بعد، یہ تینوں میرے بعد خلیفے ہوں گے۔ قال لم يتعبع علیہ لان عمر وعلی قال لم يستخلف النبی علیہ السلام۔ اس روایت جو سعید بن جمحان کی یہ والی روایتیں جن میں عمر فاروق اور عثمان غنی اور ابو بکر صدیق کی خلافتوں کا ذکر ہے، امت نے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا۔ لم یتعبع علیہ، کسی نے بھی اس کی پیروی نہیں کی، اس کا اعتبار نہیں کیا۔ کیوں کہ خود عمر فاروق اور علی سے صراحتاً یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو بھی نام لے کر خلیفہ نومینیٹ اور نامزد نہیں کیا۔ اور پھر جو مستند بزار کی روایت ہے اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے کہ عثمان کے بعد بادشاہت ہوگی، حالانکہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت ہے جو بلا اتفاق خلیفہ راشد ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، ملوکیت کے حامل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں سعید بن جمحان راوی ہیں اور حضرت سفینہ سے روایت کر رہے ہیں، لیکن امت نے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا دیگر صحیح روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح مستند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت انہی سعید بن جمحان سے اور انہی حضرت سفینہ سے وہ روایت کر رہے ہیں دجال کے بارے میں، جو دیگر صحیح روایات کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو نبیوں کی طرح ہوں گے۔ ایک فرشتہ کہے گا کہ یہ دجال جھوٹا ہے تو کسی کو سنائی نہیں دے گا، اور دوسرا فرشتہ کہے گا نہیں کہ دجال سچا ہے تو سب کو سنائی دے گا اور سب دجال پر ایمان لے آئیں گے۔ اب فرشتوں کا دجال کے ساتھ ہونا، پھر نبیوں کی طرح ہونا، تو مستند امام احمد بن حنبل کے جو محققین ہیں انہوں نے اس روایت کو دیگر سی روایت کے خلاف کہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی سعید بن جمحان ہے، انہی حضرت سفینہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ روایت دیگر صحیح روایات جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب موجود ہیں، اور حضرت سفیان اور حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہونے کی وجہ سے ان تمام صحیح روایات
پھر قرآن کی نصوص جن میں صحابہ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے، پھر اجماع امت، پھر امت مسلمہ کا یہ مسلمہ اصول اور قاعدہ کہ ہم صحابہ کے بارے میں جب بھی ذکر کریں گے، خیر کا ذکر کریں گے، یہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ قاعدہ مسرہ ہے کہ اگر صحیح روایات بھی قرآن کی نصوص کے خلاف ہو یا اجماع کے خلاف ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر ان سعید بن جمحان پر اسی حوالے سے جرح بھی موجود ہے، اگرچہ ثقہ بھی ہے لیکن اسی حوالے سے جرح بھی موجود ہے کہ یہ جو حضرت سفینہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں وہ روایتیں عجیب و غریب ہیں، ان روایتوں کو امت نے قبول نہیں کیا۔ اور یہ روایت جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پر حضرت سفیان سوار تھے، حضرت معاویہ اس کو ہانک رہے تھے یعنی لے کر چل رہے تھے، اور حضرت یزید بن سفیان جو صحابی رسول ہیں امیر معاویہ کے بھائی ہیں، یہ صحابی ہیں، ایک یزید ہے جو امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کو ہم فاسق فاجر سمجھتے ہیں، وہ جانے اور رافضی جانے، ہماری طرف سے جو کرنے کرو، لیکن یہ یزید بن سفیان یہ صحابی ہیں، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ سفینہ سے روایت کر رہے ہیں سعید بن جمحان، تو امت نے اس روایت میں بھی ان کا اعتبار نہیں کیا اور اس روایت کو درست نہیں قرار دیا۔ مثلا یہ امام مزی رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معنیٰ شاگردوں میں سے متوفہ 742 ہجری ہیں، ان کی کتاب ہے اسماء الرجال پر تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، دکتور بشار عواد کی یہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اس کے جلد نمبر 3 ہے۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ مکتبہ وحیدیہ کا نسخہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 145 ہے۔ 145 پر اسی سعید بن جمحان کے بارے میں ابو حاتم جو اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، ان کی روایتیں لکھی جائیں گی لیکن ان کی روایتوں کو بطور استدلال نقل نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابن عدی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی الکامل میں بھی نقل کیا، روا عن سفینۃ احادیث لا یرویھا غیرہ، یہ حضرت سفینہ سے ایسی عجیب و غریب روایتیں نقل کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور ایسی عجیب و غریب روایتیں نقل نہیں کرتا، اور یہ والی روایت بھی انہی عجیب و غریب روایتوں میں سے۔ اور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں وَقَوْمٌ يُضَعِّفُونَهُ، بہت سے اسماء و رجال کے ماہرین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے ان احادیث میں جو حضرت سفینہ سے یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت سفینہ سے مروی ہے۔ لہذا چونکہ صحابہ کی تعدیل کا مسئلہ اور صحابہ کے بارے میں کلمہ خیر کا مسئلہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عقیدے کا مسئلہ ایسی کمزور روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اصل مغالطہ انہوں نے یہ دیا ہمارے انجینئر صاحب نے یا ہمارے مولانا سلمان ندوی صاحب نے، ہمارا تو خیر نہیں ہے، یہ تو میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی راوی ثقہ ہے، تو میں پھر وضاحت کر دوں کہ راوی کے ثقہ ہونے سے، سند کے درست ہونے سے حدیث کا متن، حدیث کے الفاظ کا درست ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ میرے پاس اور یہ روایت بھی انہی میں سے، یہ تہذیب و تہذیب ہے میرے پاس ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ بھی مکتبہ وحیدیہ کی چھپی ہوئی ہے، مکتبہ وحیدیہ کا نسخہ ہمارے پاس ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 11 ہے۔ صفحہ نمبر 11 پر یہ بھی ابو حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، بابا ان کی حدیثیں تو لکھ لی جائیں گی لیکن ان حدیثوں کو بطور استدلال پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ روایت، اس کو لکھا تو جائے گا کتابوں میں لیکن بطور استدلال نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے ابن عدی کا قول انہوں نے یہاں پر بھی روایت کیا کہ یہ حضرت سفینہ سے عجیب و غریب روایتیں نقل کرتے ہیں، اور بخاری کا قول نقل کیا فی حدیث عجائب، ان کے حدیثوں میں عجیب غریب باتیں ہوتی ہیں جو دیگر ثقہ راوی روایت نہیں کرتے، لہذا اس وجہ سے ان کی روایت منکر ہے، دیگر صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور اس وجہ سے یہ مردود ہے، قابل رد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور ساجیو رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں لا یتابع علی علی حدیثہ، اور بابا ان کی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو سفینہ سے مروی ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کو نہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، انہیں قبول نہیں کیا جاوے گا۔ تو اب ایسے راوی کی حدیثوں کو آپ عقیدے کے باب میں پیش کر رہے ہیں، میرے خیال میں سے یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اس طرح یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی میرے پاس الکاشف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ سلمان کتب خانہ سوابی سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ان کے بارے میں جرح موجود ہے، اور اس کا اس حوالے سے صفحہ نمبر 474 بنتا ہے۔
صفحہ نمبر 474 پہ لکھتے ہیں قال ابو حاتم لا یحتجو، او بابا ان سے استدلال نہیں، راوی اگرچہ ثقہ ہے، کوئی بہت اعلیٰ پائے کا ثقہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا، انہیں استدلال میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی میں دیگر کئی جرح ان پر پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس روایت میں دو علتیں، اگرچہ سندن یہ درست ثابت بھی ہو جائے تب بھی دو علل خفیہ ہیں، اور علماء کو معلوم ہے کہ جب کسی روایت کے متن یا اصل میں علت خفیہ نکل آئے تو وہ بھی روایت مردود ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی جو حضرت سفینہ سے روایتیں مروی ہیں وہ دیگر صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے علماء نے اس کو رد کیے، قبول نہیں کیا، اور پھر خود سعید بن جمحان پر یہ جرح موجود ہے کہ یہ باوجود ثقہ ہونے کے یا باوجود ان کی حدیثیں لکھنے کے، ان کی حدیثوں کو بطور استدلال پیش نہیں کیا جا سکتا، ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی کافی علمی باتیں کی جا سکتی ہے، لیکن میں پھر یہاں ایک اصولی بات آپ کو بتا دوں جو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی کسی روایت کی سند کا صحیح ہونا اس روایت کے قابل قبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے دیگر کئی شرائط موجود ہیں، دیگر صحیح روایات کے خلاف نہ ہو، وہ قرآن کی نص کے خلاف نہ ہو، اجماع امت کے خلاف نہ ہو، وہ سری عقل کے خلاف نہ ہو، اس کے اندر بھی ایسی دیگر کئی کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ظاہر عوام اتنی باریک بینی تک نہیں جا سکتی۔ میں نے یہ دو کمزوریاں آپ کے سامنے بتا دی کہ ایک تو راوی پر جرح موجود ہے، سعید بن جمحان جو اس کا مرکزی راوی ہے، اور خاص کر وہ یہاں سفینہ سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت سفینہ سے جو روایتیں یہ لیتے ہیں امت نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کے باوجود ہونے کے امت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جل قدر صحابہ میں شمار کیا، ان کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا، ان کے احترام اور اکرام کی تاکید فرمائی ہے۔ اور پھر یہ روایت ہے بھی بلازری کی کتاب کے اندر، اور اس کے بارے میں خود رافضی اور شیعوں نے لکھے کہ بلازری ایسی باتیں نقل کر دیتا ہے جو شیعوں کی موافقت اور مماثلت میں ہوتی ہے، تو بلازری کی روایت ویسے بھی قابل اعتبار اور قابل حجت نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت آسان الفاظ میں عوامی انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی صاحب اس پر علمی گفتگو کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم بھی موجود ہیں، ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایسے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے اور صحابہ کا بغض ان کے دل سے نکالے، اور اہل سنت والجماعت کے منہج پر ان حضرات کو رکھے۔ وما علینا